الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی مار بہنوں، سب سے پہلی چیز ادب ہے۔ تمام بہنیں ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ مائک کی طرف رخ کر کے بیٹھیں۔ کوئی ایک بہن جو استقبال والی ہے وہ تھوڑا قریب قریب کر لے، بیچ میں جگہ نہ ہو، دروازے کی جگہ کو چھوڑ دے، بعد میں آنے والی ہمارے کندھوں کے اوپر سے پھلانگ کرنا ہے، دروازے کی جگہ چھوڑ دے۔ اور جن کے ساتھ بچے ہیں وہ مجلس کے کنارے پر بیٹھا کرے، یہ ادب ہے تاکہ دوسری بہنوں کو حرج نہ ہو۔ ساری بہنیں ایک مرتبہ اپنے دل میں درود شریف پڑھ لیں۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، یہ قدیمات کا جوڑ یعنی پرانی بہنوں کا جوڑ، یہ ہمارے نظام الدین کا ایک امور ہے۔ ہر 6 مہینے میں ایک مرتبہ عشرہ چلہ لگائی ہوئی بہنوں کو جوڑنے کا مقصد کیا ہے، پہلے تو میں یہ بات سمجھا دوں۔ دیکھو، اللہ پاک نے اس امت کے مردوں اور عورتوں دونوں کو ذمہ دار بنایا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ کنتم کے اندر مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں۔ جس طرح اس امت کا مرد ذمہ دار ہے، اسی طرح اس امت کی عورتیں بھی ذمہ دار ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، سنو، فرق صرف اتنا ہے کہ مرد مردوں میں محنت کریں گے، عورتیں عورتوں میں محنت کریں گی۔ مرد عمومی گشت چل پھر کر کریں گے، عورتیں عمومی گشت نہیں کرے گی۔ ورنہ پردے کی پابندی کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنے اعمال مرد کرتے ہیں، دعوت دینا، مذاکرہ کرنا، ترغیب دینا، یہ سارے کام ہماری عورتیں بھی کرے گی۔ ان کے ذمے بھی یہ کام ہے کہ وہ دعوت دے، وہ مذاکرہ کرے، وہ ترغیب دیں، وہ ہر ایک کو سمجھائیں۔ کیونکہ میرا اور آپ کا بلیو ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہے، میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور قیامت تک آنے والے آخری انسان تک دین کو پہنچانے کا مطلب آخری مرد اور آخری عورت ہر ایک تک دین کو پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب یہ ذمہ داری کیسے پوری ہوگی؟ ارے صرف مرد محنت کرتے رہیں گے تو حضرت مولانا عمر صاحب کہتے تھے دنیا میں 20% مرد ہے، 20% میں دین آئے گا، 30% عورتیں اور 50% بچے، یہ ہماری محنت سے چھوٹ جائیں گی۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب ایک بات عجیب فرماتے ہیں کہ تمہاری گھروں میں دین نہیں آ سکتا جب تک تمہارے گھروں میں مستورات فکر مند نہ ہو جائے۔ ورنہ آپ نے اگر مردوں میں محنت کر لی تو گھر کی دہلیز تک تو دین ہوگا، گھر کے اندر دین نہیں ہوگا۔ گھر کے دروازے تک تو دین ہوگا، گھر کے اندر دین نہیں ہوگا۔ اور ایک مثال دیتے تھے کہ تم دکان سے چاول کی بوری لے کر جاتے ہو، وہ تمہاری گھر والی کے سمجھ میں نہیں آتا تو وہ دوبارہ دکان میں واپس کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر دین تمہارے گھروں میں سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہ تمہارے گھروں میں کیسے چلنے دے گی؟ نہیں سمجھ میں آیا تو چاول کی بوری اندر نہیں جاتی تو اتنا بڑا دین کیسے جائے گا؟ اس کے لیے دور صحابہ کے اندر آپ دیکھو گی تو اسلام کے اندر جتنا حصہ مردوں کا ہے اتنا ہی حصہ عورتوں کا ہے، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، معاف کرنا، مردوں سے زیادہ حصہ عورتوں کا ہے۔ کیوں؟ اسلام کے خاطر سب سے پہلا مال اگر کسی نے لگایا تو وہ ایک عورت ہے۔ دین کے خاطر سب سے پہلے جان اگر کسی نے دی ہے تو وہ ایک عورت ہے۔ بلکہ ایک صاحب نے بڑا عجیب بات فرمائی،
اللہ کے نبی کو نبوت ملنے کے بعد نبی کی شکل میں اگر کسی نے دیکھا ہے سب سے پہلے تو وہ بھی ایک عورت ہے، کہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کے نبی کو دلاسا دینے والی، اللہ کے نبی کو ہمت دلانے والی، ہر قدم قدم پر اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والی، مکہ کی مالدار ترین خاتون، جو 40,000 دینار نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کے پاس تھے، لیکن اللہ کی بندی دنیا سے گئی ہے تو کہتے پیوند والے کپڑے بدن پر تھے اور میری امی فاقے سے تھی، سب کچھ لگا دیا۔ یہ اسلام میں عورت کا کردار ہے، اور تمام نبیوں کی سیرت آپ اٹھا کے پڑھو، آپ کو ایک بات صاف ملے گی کہ جس نبی کو بیویوں کا ساتھ ملا، اس نبی کی محنت بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ پھیلی، اور جن نبیوں کو بیویوں کا ساتھ نہیں ملا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کہ 950 سال کی محنت کے بعد بھی 80 82 83 ہاتھ لگے۔ یہ سیرت کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ اس لیے میری بہنوں، اللہ پاک نے اسلام کے اندر تمہارا ایک بہت بڑا کردار رکھا ہے۔ آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو محنت مردوں کی ہے، مرد کریں گے، مرد ملاقات کریں گے، مرد جماعت بنائیں گے، ہاں ہم کو بولیں گے تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی آ کر مرد ہم کو کہوے کہ وہ 3 دن کی جماعت بنتی تھی، نہیں وہ مصعب بھائی بولتے تھے اپنے جانا پڑے گا، تو کہ ایسا ہے تو کہ چلو چلے جائیں گے۔ یہ کام نہیں ہے ہمارا، یہ کام نہیں ہے، بلکہ ہماری مستورات جن کا عشرہ لگا ہوا ہے، جن کا چلہ لگا ہوا ہے، وہ تو اس فکر میں رہے کہ میرا تو ہر تیسرے مہینے میں 3 دن لگ ہی جانا چاہیے، میرا تو سالانہ عشرہ لگ ہی جانا چاہیے، اور میرا تو ہر تیسرے سال میں چلہ۔ یہ آخری ترتیب ہے، ورنہ صحابیات کی جو ترتیب دیکھو گی آپ اس سے بہت آگے ہیں۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں 7 مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ غزوے میں گئی ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ غزوے بنی مریسہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے راستے میں گئی ہیں۔ صلح حدیبیہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلی ہیں۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہیں اور اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے اٹھے۔ حضرت ام حکیم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی نے کہ مجھے اپنی امت کی ایک جماعت دکھائی گئی جو سمندر کے راستے سے جہاد پر جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیں، میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فوراً دعا کی، فوراً دعا کی، اور پھر دوسری مرتبہ سو کر اٹھے، کہا پھر ہنستے ہوئے اٹھے، پھر کہا اب کیا ہوا؟ تو کہا اب ایک دوسری جماعت دکھائی گئی، وہ بھی سمندر کے راستے سے جاری، کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں نہیں، تیرے لیے تو پہلی جماعت میں دعا قبول ہو گئی۔ اور لکھا ہے کتابوں میں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضرت ام حکیم اس جماعت میں گئی اور اونٹنی پر سے گری اور گردن کی ہڈی ٹوٹی اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی۔ یہ چیز تو ثابت ہے، اور جو چیز سیرت سے ثابت ہو، جو چیز اللہ کے نبی کی زندگی سے ثابت ہو، اس کے لیے فتووں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کس کی ضرورت نہیں ہوتی؟ فتووں کی ضرورت۔ بقول مفتی نیوال الرحمن صاحب کے ہم فتویٰ دیکھ کر تبلیغ میں لگے نہیں اور فتویٰ دیکھ کر تبلیغ چھوڑیں گے نہیں، یہ بات پکی ہے۔ دور صحابہ سے، بلکہ مفتی یعقوب صاحب نے تو بڑی سخت بات کہی ہے، کہا اسلام کی سب سے پہلی جماعت جو اللہ کے راستے میں نکلی ہے وہ مستورات کی جماعت تھی۔ 5 مستورات تھی اور 12 مرد تھے جو مکہ سے نکل کر حبشہ گئی تھی، اور وہ کتنے مہینے کی جماعت تھی؟ 7 سال کی جماعت تھی، 7 سال کی، اور اس میں اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے نبی کے داماد بھی تھے، اور اللہ کے نبی کے چچا کے لڑکے جعفر بھی تھے اپنی بیوی حضرت اسماء کے ساتھ۔
اب اس سے زیادہ اور کیا بتاؤں آپ کو. تو یہ چیز تو دور صحابہ سے ملتی ہیں کہ قدم قدم پر مردوں کا ساتھ عورتوں نے دیا ہے. سچی کہتا ہوں، قدم قدم پر ساتھ دیا بیچاریوں نے. ایک بہت بڑا کردار ہے اسلام میں عورتوں کا، لیکن آج اللہ معاف کرے ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گئے. ہاں، میرے بیانات میں آپ سنو گے، میں اکثر کہتا ہوں آج مرد چاہتے ہیں اچھے سے اچھا کمانا اور عورتیں چاہتی ہیں اچھے سے اچھا پکانا. مرد کمانے کے پیچھے پڑے، عورتیں کاہے کے پیچھے؟ پکانے کے پیچھے. اچھی اچھی ریسیپی ڈاؤن لوڈ کرو یوٹیوب پہ سے اور پریکٹیکل کرو کچن میں. اب اس پہ صلاحیتیں لگ رہی. کون سا چکن؟ بٹر چکن، گرین چکن، فلاں چکن. ارے کیا ہے؟ جب مقصد سے ہٹے تو عورتیں اس پہ لگ گئی، اور مقصد سے ہٹے تو مرد ہاں کمائیوں پہ لگ گئے. حضرت مولانا ایک بار کہہ رہے تھے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا عذاب ہے کہ ایک سبب سے ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. سائیڈ بزنس ضروری ہو گیا. یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ مجھے آپ کو سمجھا دے. تو یاد رکھو ایک بات، میری اور آپ کی مطلب ہماری اور مستورات کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کے دین کی سرفرازی ہے. اسی لیے ہم مسلمان، اسی لیے ہم نمازی ہیں. یہ ہماری زندگی کا سب سے پہلے آپ کو اور مجھے مقصد سمجھنا پڑے گا، اس کے علاوہ کام ہونے کا نہیں. جتنی وقت لگائی ہوئی بہنیں ہیں ان تمام کے دلوں میں یہ بات اتارو، ان کو یہ بات سمجھاؤ کہ تم داعیہ ہو. ہاں، میں ابھی جو بات کر رہا تھا نا آپ سے مردوں سے، یہی بات. ہمارے وقت لگانے کے بعد بھی ہماری دینداری کی سطح اتنی بڑھتی ہے کہ ہم اپنی ذات سے دیندار بن جاتی ہیں. کہ کیا ہیں؟ تو کہا ماشاءاللہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ لینے کا، 2 ٹائم کی تسبیح پڑھ لینے کا ہے نا، اور گھر کی تعلیم اور بچوں کو تھوڑی بہت تربیت اور دعا. اس کے آگے ہماری گاڑی نہیں سرک رہی. میں تمام بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تمام بہنیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ ہم سب داعیہ ہیں. ہم ہر ایک کو دعوت دینے کے لیے آئی ہیں. ملنے والی ہر بہن کو دعوت دیں، رشتہ داروں کو دعوت دیں، پڑوسیوں کو دعوت دیں. بازار میں جائیں نا سبزی لینے، تو سبزی لیتے لیتے جو ہمارے ساتھ دوسری بہن سبزی والی خرید رہی ہیں اس کو بھی 2 دین کی بات کر دیں. سفر میں کوئی بہن ساتھ میں ہیں ان سے تھوڑی بات کر لیں، اس کو آخرت سمجھا دیں. آپ کہو گے کہ ہم کیا کریں؟ ہماری مستور سوال کرتی کیسے دعوت دیں؟ 3 باتیں یاد رکھو، ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی. جتنی بہن آپ کے گھر آ رہی، یا آپ کسی بہن کے گھر جا رہی، یا آپ کسی شادی بیاہ میں جا رہی، یا آپ کسی موت میت میں جا رہی، یا کبھی آپ اپنے میکے میں جا رہی اور میکے میں بہن جمع ہو گئی، بھابیاں جمع ہو گئی، 3 باتیں تو ضرور کر لیا کرو. ایک تو اللہ کی وحدانیت کی بات، اللہ اکیلے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی بڑائی سمجھاؤ. دوسرا رسالت سمجھاؤ. کیا سمجھاؤ؟ رسالت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں بتاؤ، ان کے طریقے بتاؤ، ان کی زندگیاں سمجھاؤ. اور تیسری چیز ہر مستورات کو آخرت سمجھاؤ. یہ 3 معاملے آج ہمارے کمزور ہیں. یہ 3 معاملے ہمارے کمزور ہیں. ہر مستورات اس کی فکر کریں کہ میرے گھر میں آنے والی کوئی بہن بغیر دعوت کے نہ جائیں. کسی کو میں فون کر رہی ہوں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ باتیں ہوتی، کیا کھائی، کیا پکائی، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا. لیکن آپ وہ پوری 20 منٹ کی بات میں تھوڑا سا سوچیں آپ نے اللہ کی بڑائی کتنی بولی، پیارے نبی کی رسالت کتنی بولی، آخرت کتنی سمجھائی. ہماری مستورات کیا سمجھتی معلوم ہے کہ اگر یہ ساری باتیں کریں گی تو سامنے والی فون کاٹ دیں گی. یہ ہمارا دھوکہ ہے. امت تو پیاسی ہے، پیاسی. ہاں، ابھی ہم سفر میں ہیں، چلے میں ہیں، ہم لوگوں کو مسجد میں لا کے بات کرتے ہیں. ہم 10-15 منٹ کے بعد سمجھتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں، اب بہت ہو گیا. لیکن ان کی چاہت ایسی ہوتی ہے کہ نہیں مول صاحب اور تھوڑا بولتے رہو نا، اچھا لگ رہا.
اب ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کنٹال جائیں گے، یہ اوب جائیں گے، یہ پریشان نہیں، اب تو امت پیاسی ہے۔ تو سب سے پہلا کام میں یہ بتا رہا آپ کو کہ جتنی وقت لگائی ہوئی مستورات ہے، یہ تمام مستورات خود اس کی فکر کریں۔ ہمارے یہاں ہونے والی ہر ہفتے والی تعلیم میں ہماری وجہ سے مستورات کا اضافہ ہو رہا ہو، سچ کہتا ہوں، پوری بلڈنگ کی میری تعلیم ہوتی ہے، پوری بلڈنگ میں 50 مکان ہیں، 60 مکان ہیں، ان 60 مکان کے اندر ہفتے واری تعلیم ہوتی ہے۔ ہم سچ بتائیں، پچھلے 12 مہینے کے اندر ہم نے اپنی محنت سے کتنی نئی مستورات کو جوڑا؟ ارے بھائی، اس ہفتے 10 مستورات آ رہی ہیں، اگر یہ 10 مستورات عزم کر کے جائیں کہ اگلے ہفتے ہمیں محنت کر کے ایک نئی مستورات کو لانا ہے، تو دوسرے ہفتے 20 ہوں گی نہیں ہوں گی؟ وہ الٹا الزام مردوں پہ لگاتی، تم لوگ دعوت ہی نہیں چلاتے نا، تم لوگ محنت ہی نہیں کرتے، تو تم کیا کرتی ہو؟ پورے محلے کے کون سے گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ ساری پنچات آپ کے پاس ہے، اس کے تو سارے مذاکرے آپ کے پاس ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، میں آپ کو پوچھ رہا ہوں مستورات کو، ایمانداری سے بتاؤ، کبھی آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کا مذاکرہ کیا کہ ہمارے پڑوس میں فلاں عورت ہے اور وہ تعلیم کے حلقے میں نہیں آ رہی ہے، اس کو کیسے جوڑا جائے؟ فلاں بچی ہے، کالج میں پڑھتی ہے اور میرے ساتھ اس کی دوستی بھی ہے، ایک مرتبہ اس کو میں اپنے گھر میں بلا کر چائے پلا دوں، ناشتہ کرا دوں، کوئی ہدیہ دے دوں۔ ارے دے سکتے نہیں دے سکتے؟ ارے ایک دوپٹہ دے دیں، ایک جوڑی کپڑا دے دیں، بولو محبت ہوگی نہیں ہوگی؟ اب محبت سے قریب کر کے پھر اس کو اس حلقے میں لانا اور ان کو پھر اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل کرنا، یہ ذمہ داری اور یہ کام ہماری عورتوں کا تھا۔ ایک چلہ لگائی ہوئی مستورات تو ہر تیسرے مہینے میں اپنی 3 دن کی جماعت خود بنا لے۔ کیسے بنائے سنو، ہر مستورات بنا سکتی، اپنے گھر کے مرد کو کہو دیکھو جنوری میں میرے 3 دن لگے تھے، فروری اور مارچ ہو گیا ہے، اب اپریل میں اپنا 3 دن ہے، اور فلاں ہے نا روم نمبر 401 والی، اس سے بھی میں نے بات کر کے رکھی ہے، اور نیچے 201 والی ہے نا، اس سے بھی بات ہو گئی ہے، وہ بھی تیار ہے، وہ بھی تیار ہے۔ تم ایک کام کرو، مسجد جماعت کے مشورے سے ان کے مردوں کی ملاقات کر لو۔ اور عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ جب مستورات تیار ہو جاتی ہے تو مرد خود بخود، ارے بولو نا، یہ تو خالی بہانہ ہے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، جو ہفتے واری تعلیم میں نام لکھ کر آتے ہیں نا، یہ خالی عورتیں لکھا دیتی ہیں، باقی کوئی اپنے گھر میں جا کر مذاکرہ نہیں کرتی، اور پھر نام کیا لیتی ہیں معلوم ہے؟ ہم تو تیار ہے، ہمارے مرد تیار نہیں تو ہم کیا کریں۔ میں کہتا ہوں دنیا کے تقاضوں کے لیے تمہارے مردوں کو تم کیسے تیار کرتی ہو؟ سالی کی بیٹی کی شادی ہو، ہے نا، خالہ کی لڑکی کی شادی ہو، 3 دن پہلے تو بولو جانا ہی پڑے۔ ہاں، اور دیکھو میرے پاس تو کوئی ڈھنگ کے کپڑے ہے نہیں، اب تمہاری عزت کا سوال لے لو، اب کپڑا بھی آ جاوے، جوڑا بھی آ جاوے، جیولری بھی آ جاوے، ہے نا، کرے کہ نہیں کرے بولو؟ ہاں، مردوں کو چھٹی بھی مل جاوے۔ ایمانداری سے میں عورتوں کو پوچھ رہا ہوں، ایمانداری سے بتاؤ، آپ نے ہفتے واری تعلیم میں نام لکھایا، لیکن کبھی محبت سے کھاتے کھاتے یا رات کو سونے سے پہلے اپنے مردوں سے اس بات کا مذاکرہ کیا کہ دیکھو میری تمہاری آخرت ہے، میری تمہاری قبر ہے، مجھے اور آپ کو مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے، تم کمانے میں لگے ہوئے ہو، میں بچوں کو پالنے میں لگی ہوئی ہوں، ہمارا آخرت کا کیا ہوگا؟ ہم قبر میں کیا جواب دیں گے؟ سچی بولنا، کبھی اپنے گھر میں مذاکرہ کیا آپ نے؟ محلے میں لڑائی ہوئی تو ساری رپورٹ کام پر سے آنے کے بعد پوری رپورٹ دے گی مردوں کو، ایسا ہوا ایسا ہوا، اور پھر اس میں تھوڑا مرچی مسالہ بھی لگائے گی، جو ہوا ہوگا اس میں 20% اپنا بھی ہوگا۔ تو یہ سارے مذاکرے کرنے کے لیے آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے؟ نہیں میری بہنوں، آپ لوگوں کا ماشاءاللہ وقت لگا ہے، آپ اللہ کی منتخب شدہ بندیاں ہیں۔ سنو، منتخب شدہ سمجھتی؟ آپ منتخب شدہ بندیاں ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے ماشاءاللہ۔ 3 مرتبہ 3 دن لگنے کے بعد آپ کے 10 دن لگے ہوں گے، ہے نا، اور آپ کا عشرہ لگنے کے بعد آپ چلے میں گئی ہوں گی۔
کتنی قربانیاں دے کر آپ کے اشرے لگے، کتنی قربانیاں دے کر آپ کا چلہ لگا، اور اس کے بعد جو مایا اور جو حقیقت آپ کو حاصل ہوئی، آپ نے اس کو کتنا استعمال کیا؟ بتاؤ. یہ سوال ہے میرے تمہارے سامنے. بھائی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ہے نا، بڑے عجیب آدمی تھے. وہ کہتے تھے اللہ نے عورتوں کو 4 بڑی بڑی صلاحیتیں دی ہیں، اگر یہ 4 بڑی بڑی صلاحیتیں اللہ کے دین پہ لگ جائیں نا تو اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے. بول کہتے تھے وہ کہ سب سے پہلی صلاحیت اور سب سے پہلی خوبی عورتوں کو اللہ نے یہ دی ہے کہ اللہ نے عورتوں کو رونے کا ہنر دیا ہے. کائے کا ہنر دیا بھائی؟ رونے. ہاں، جتنا بناوٹی رونا عورتوں کو آتا ہے نا، اتنا دنیا میں کسی مخلوق کو نہیں آتا. مرد چاہے کیسے سے کیسا سنگ دل نہ ہو، 2 آنسو ٹپکا کے اپنا کام کرانا جانتی ہو، کیسا بھی مسئلہ، بس رونے بیٹھ جاؤ، وہ آ کے پیر پکڑ لے کہ تو رو مت، تیرے کو سب کر دیتا ہوں. ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولو. ہاں، یہ میرے سامنے مرد بیٹھے ہیں، سب کو ماشاءاللہ تجربہ ہے. اللہ نے ایک صلاحیت، ایک خوبی دی ہے آپ کو. یہی رونا اگر اللہ کے سامنے ہو جائے، یہی رونا اگر راتوں کو ہو جائے، یہی رونا اگر مصلی پر ہو جائے تو بتاؤ امت کا بیڑا پار ہو جاوے نہیں ہوتا. مولانا یونس صاحب پالن پوری کہہ رہے تھے، میں پلین میں جا رہا تھا، میں نے کیپٹن کو دیکھا، ماشاءاللہ ٹوپی، چہرے پر داڑھی، لباس تو وہی پہنے گا بیچارہ جو اس کا یونیفارم ہے، لیکن اس نے جیسے پلین ٹیک آف ہوا اور پلین کو جب اس نے سیدھا کر لیا تو اپنے کیبن میں سے باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں لسٹ تھی، اس نے سارے مسلمان پیسنجروں سے ملاقات کی اور پھر کہا ابھی تھوڑی دیر میں اذان نماز کا وقت ہونے والا ہے، فلاں کیبن کے پاس میں نے جگہ کر کے رکھی، آپ نماز پڑھنے ہو. اور پھر اس نے اذان دی اور جو پیسنجر آئے ان کو نماز پڑھائی اس نے، اور نماز کے بعد سب کا انٹروڈیوس کروا، آپ کہاں جا رہے، آپ کہاں جا رہے، آپ کہاں جا رہے. اور جس ملک میں وہ بندہ کہتا تھا میں جا رہا ہوں، اس کے جیب میں اس ملک کے مرکز کا ایڈریس تھا کہ دیکھو یہ جگہ مرکز ہے اور یہ وقت میں یہاں اجتماع ہوتا ہے. اس ہفتے واری اجتماع میں، اس ہفتے وار آپ شریک ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے. میں نے اس کو سارا عمل پورا ہونے کے بعد پوچھا کہ آپ بتاؤ آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ تو اتنی زبردست اس نے کارگزاری سنائی کہ میری مستورات ایک مرتبہ محلے کی تعلیم میں گئی اور پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، پوری زندگی بدل گئی. اور رات کو 3 بجے میں اٹھا تو میری بیوی بستر پر نہیں تھی. میں گھبرایا کہ وہ کہاں گئی. میں نے اٹھ کے دیکھا تو پلنگ کے پاس مصلی بچھا کر میری عورت اللہ کے سامنے رو رہی ہے. میں نے کہا اللہ نے مال دیا ہے، حالات اچھے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کو رونے کی کیا ضرورت. میں نے اس کو مصلی پہ سے اٹھایا اور پوچھا اللہ کی بندی تجھے کیا تکلیف ہے، تو مجھے بتانا، کیوں رو رہی، کیا کمی ہے تجھ کو؟ تو اس نے کہا بس میرے رونے کی ایک ہی وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں چلہ لگا لو. کہتے بس میری عورت کا رونا ایسا کام کر گیا کہ میں نے دل میں ٹھان لی کہ اب مجھے چلہ لگانا ہے، اور وہیں سے میں نے چھٹی کا انتظام کیا اور چلہ لگایا. جو سفر میرا شراب پیتے ہوئے ہوتا تھا، آج وہ سفر قرآن پڑھتے ہوئے ہوتا ہے. کیا ہوا؟ ایک رونے کی طاقت مصلی پہ لگ گئی، اللہ نے پوری نسل کی زندگی بنا دی. یہ ہے کام. اور دوسری بات مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے عورتوں کو بولنے کی طاقت دی. بولنے میں بڑی مہارت ہے. کس میں؟ بولنے میں. مثال دیتے تھے، ہنسنا مت. دروازے پر ایک مستورات کھڑی ہے اور ایک مستورات گھر کے اندر ہے نا، اور گھر والی کہہ رہی بہن اندر آؤ، اور وہ کہہ رہی بہن اتنے کام ہے، فرصت ہی نہیں ہے، اور 1.5 گھنٹہ دروازے پہ کھڑے رہ کے بات کرتی. 5 مرتبہ کہتی فرصت نہیں ہے. کیا کہتی؟ 5 مرتبہ کہتی ہے فرصت نہیں ہے، اور 1.5 گھنٹہ بات کرتی. اب بتاؤ اللہ نے کیسی کلا دی ہے. اگر یہی کلا دعوت میں استعمال ہو جائے، عورتوں کو عورتیں جتنا اچھا طرح سمجھا سکتی ہیں نا، اتنا مولوی صاحب بھی نہیں سمجھا سکتے.
کیونکہ ہم لوگ سمجھاتے تو عورتیں اندر میں کیا کہتی، خبر ہے ان کو کیا خبر ہے ہمارے گھر میں کتنے کام دھندے ہیں، ہم کیا فری بیٹھے لیں، ان کو تو کچھ کام دھندہ ہے نہیں، ہمارے تو سب کچھ کرنے کا۔ لیکن جب عورت کو سمجھاتی ہے تو اس کو بات، میری بچی کہہ رہی تھی کہ ایک مرتبہ ہم گئے تعلیم میں تو آپا نے ہم کو سمجھایا، بہت اچھا سمجھایا، ایک مثال دے کے سمجھایا کہ ایک آدمی تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں چلے میں جانے کا ہوں، تو بیوی نے یوں کہا میں منع نہیں کرتی، میں کیا کو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنوں، دیکھو جملے سنو، میں کیا کو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنوں، میں منع نہیں کرتی، لیکن تم کو معلوم ہے تمہاری امی بیمار ہے، بچے چھوٹے چھوٹے، اسکول مدرسہ چھوڑنا، اب میں اکیلی جان تمہاری امی کو بھی دیکھوں، بچے بھی دیکھوں، گھر بھی دیکھوں، آپ ہی فیصلہ کرو۔ اب آدمی کیا فیصلہ کریں، ارے کیا فیصلہ کریں۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد شوہر بڑا پریشان نظر آیا، تو ایک مرتبہ رات کو محبت سے پوچھا کہ تم پریشان لگ رہے ہو، ضرور کوئی بات مجھ سے چھپا رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں تم سو جاؤ۔ کہا نہیں دیکھو تمہیں میری قسم ہے، جیسے سچی بتانا کیوں پریشان ہو۔ ارے بھائی مرد عورت کی پریشانی، عورت مرد کی پریشانی پہچان جاتے۔ جب اس نے بہت فورس کیا تو اس مرد نے یوں کہا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میرا دوست آیا ہوا ہے سعودی سے، میرے لیے فری ویزا لے کر آیا ہے، 40 سے 45 ہزار کی سیلری ہے، اب میں جانا چاہتا ہوں مگر میں سوچ رہا ہوں کہ میری امی بیمار ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو اکیلی ہے۔ تو اب جملہ سنو اس عورت کا، اس نے کہا جس دن سے شادی کر کے تمہارے گھر آئی ہو نا، تمہاری امی کو میری امی سمجھ کے خدمت کی ہے۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ بات ہی بدل گئی۔ اور بچوں کا کیا مسئلہ ہے، وہ تو رکشہ بندوا دیں گے، رکشہ میں جائیں گے وہ اسکول اور مدرسہ، ان کا چھوڑنے کا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ ایسا موقع کبھی ہاتھ سے جانے مت دو۔ اور دیکھو 6 مہینے کا ویزا ہے نا، 2 سال پورے کر کے آئی ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ کون سمجھایا؟ ایک عورت نے عورت کو سمجھایا۔ میری بچی مجھے کارگزاری سنا رہی تھی، یہ ہوتی ہے بات اصل۔ اس طرح اللہ نے آپ کو بولنے کی مہارت دی ہے، اس کو استعمال کرو دعوت میں۔ اور تیسری چیز اللہ نے مستورات کو جو دی ہے نا، وہ جھیلنے کی، کیا جھیلنے کی صفت۔ ایک بچی جو اپنے گھر میں کبھی چمچ نہیں دھوئی لیکن شادی کر کے گھر میں جاتی ہے تو پورا کچن سنبھال لیتی، زبان پہ شکایت نہیں آنے دیتی، بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں، گھر میں ہمیشہ مشین میں کپڑے دھلے ہیں مگر سسرال میں ہاتھ سے کپڑے دھونے پڑے، کبھی شکایت نہیں۔ یہ عورت کی خاص صفت ہے کہ اللہ نے ان کے اندر جھیلنے کی صفت دی ہے۔ اسی کو اگر تم اللہ کے راستے میں جھیلنا سیکھ جاؤ، نئے نئے علاقے میں جاؤ، قربانی اٹھاؤ، کبھی مچھر کاٹیں گے، کبھی گرمی لگے گی، کبھی پنکھا نہیں ہوگا، کبھی پسینہ چھوٹے گا، ہے نا؟ ہمارے اقبال حفیظ صاحب کہتے ہیں ارے صحابہ نے خون بہایا تم پسینہ تو بہا لو۔ صحابہ نے خون بہایا تم، اب ایک کمرے میں مستورات ٹھہرتی ہے 5 عورتیں، اب جو بیچ والی ہے اس کو تو پنکھا لگتا، سائیڈ والی کو تو ہوتا ہی نہیں مسئلہ۔ اس کو جھیلنا سیکھو۔ اور چوتھی چیز فرماتے تھے اللہ نے استقامت دی ہے عورتوں کو، یہ کسی بات کو طے کر لیتی ہے اس پہ جم جاتی، ارے جمتی نہیں جمتی۔ اور سب سے بڑی مثال انہوں نے دی، بھائی مشتاق صاحب نے پوری سیرت صحابہ پڑھی، مرد تو ملیں گے جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے، ایک مستورات، ایک عورت آپ نہیں بتا سکتے قسم خدا کی جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئی۔ اللہ کے نبی کی بیوی ہماری امی جان حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ابو سفیان کی بیٹی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی، اور حبشہ جانے کے بعد ان کا شوہر نصرانی ہو گیا، یہودی بن گیا، اور نصرانی ہو کر مر گیا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میرے شوہر کا منہ کالا ہو گیا، جب آنکھ کھلی اور جا کے شوہر کو دیکھا تو شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب
دیار وطن غیر وطن میں ہیں، پردیس میں ہیں، اور شوہر انتقال ہو گیا، اکیلی عورت کی ذات بچی ہے، لیکن اس حال میں بھی اس عورت نے ایمان کو نہیں چھوڑا، اپنے ایمان پر جمی رہی۔ مشتاق بھائی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ جزائے خیر دے ام حبیبہ کو، ام حبیبہ کی وہ ثبات قدمی جو ایمان پر وہ جمی رہی، اللہ نے مدینہ بلا کر اپنے نبی کی بیوی اور سارے ایمان والوں کی ماں بنا کے بتایا۔ اس لیے میری بہنوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اس کام کی ذمہ داریوں کو سمجھو، اس کام کے درد کو سمجھو۔ اللہ نے تمہیں بہت صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کو اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ اور دیکھو، کام تو اصل خروج ہے، آپ یہ سمجھ لو، کام تو اصل خروج ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا یہی ہے۔ مقام پر تو اس لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر جو تمہارا ایمان بنا ہے وہ ایمان اپنی سطح سے نیچے نہ گرے، اس لیے مقامی اعمال ہے جو انشاءاللہ تشکیل کے بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن ابھی فی الحال میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں۔ ایک تو ہمارے سامنے اجتماع ہے 19، 20، 21 جنوری کو ہمارے اسی سرخیج میں انشاءاللہ میدانی اجتماع ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو ہمیں آپ کی ان میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ضرورت کیا پڑے گی آپ کی؟ کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، آپ اس کے لیے روزہ رکھیں، آپ اس کے لیے صدقہ دیں۔ ابھی کولمبو کے اندر اجتماع ہوا، 3 دن کا اجتماع تھا، شہر کی کارگزاری آئی، پورے کولمبو شہر میں 2 لاکھ مستورات نے 3 دن کے روزے رکھے۔ آپ بتائیں، آپ گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کر کام کر سکتی ہو، روحانیت پہنچا سکتی ہو۔ تو ایک تو یہ اجتماع کی تاریخ یاد رکھیں، 19، 20، 21 جنوری جمعہ کے دن 19 تاریخ کو عصر سے یہ اجتماع شروع ہوگا اور 21 کی انشاءاللہ ظہر سے پہلے دعا ہوگی، یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ اب وہ اجتماع آنے سے پہلے سنو، اب اصل بات ہے، وہ اجتماع آنے سے پہلے ہماری ہر مستورات کا وقت اللہ کے راستے میں لگے۔ آپ سمجھ رہی بات کو؟ ہاں، ہر مستورات، جن کا عشرہ لگا ہے ان کا چلہ لگ جاویں، جن کے 3 دن 3 بار لگے ان کا عشرہ لگ جاویں۔ عام تو مستورات یہاں آئی نہیں ہوگی، ساری ماشاءاللہ وقت لگائی ہوئی مستورات ہیں۔ اب یہ ساری مستورات بیٹھ کر تھوڑی سی ترتیب بنا لے کہ جنوری سے پہلے کون مستورات، دیکھو ایک حلقہ تو لگا لو، میری بات سنو، عشرے والی جتنی بہنیں ہیں نا وہ ایک طرف ہو جائیں۔ عشرے والی بہنوں کی چلے کی تشکیل ہوگی، کون کرے گا؟ بتاؤ آپ میں سے کسی کا نام؟ ظفر بھائی۔ ظفر بھائی کے گھر سے یہ حلقہ سنبھالیں گے۔ جتنی عشرے والی بہنیں اٹھ کر ایک طرف ہو جائیں۔ اہلیہ ظفر بھائی یہ اپنا حلقہ سنبھال لیں، پین لے لیں، کاغذ لے لیں۔ ان عشرہ لگائی ہوئی ساری بہنوں کا چلہ لگوانا ہے، ہر ایک کا نام لکھیں اور اس کے آگے لکھیں یہ کب چلہ لگائے گی۔ اگلی جنوری کے اجتماع سے پہلے لگ جاتا ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ تھوڑا آگے پیچھے کر لیں۔ ہو گیا یہ کام۔ اب جتنی بہنیں 3 دن 3 مرتبہ لگا ہے، سنو، 3 دن 3 مرتبہ لگا ہے یا 3 دن 2 مرتبہ لگا ہے، کوئی بھی ہو یا نہ لگا ہو وقت، یہ تمام بہنوں کا ایک حلقہ لگے گا۔ اس حلقے پہ کون ذمہ دار رہیں؟ اہلیہ مصعب بھائی یہ اس حلقے کو سنبھال لیں کہ جن بہنوں کے ابھی تک 3 دن نہیں لگے ہیں وہ 3 دن لگا لیں، اور جن کے 3 دن لگ چکے ہیں وہ 10 دن لگا لیں۔ اگر بہنیں زیادہ ہو رہی ہیں تو 2 حلقے کر لیں۔ سنیں بات کو، سنیں، 3 دن والیوں کو الگ کر لیں، جن کے 2 بار 1 بار 3 دن یا 3 دن نہیں لگے ان کو الگ کر لیں، اور جن کے 3 مرتبہ 3 دن لگے نا وہ اہلیہ مصعب بھائی وہ حلقہ لے لیں، اور تیسرا حلقہ جو باقی بہنوں کا ہے وہ کون لے لیں؟ رفیق الدین بھائی، وہ تو ہو گیا نا، اور کس کا؟ رفیق بھائی اہلیہ رفیق بھائی میمن، ان کی اہلیہ سے درخواست ہے کہ یہ ان بہنوں کو لے کر بیٹھیں جن کے 1 بار یا 2 بار 3 دن لگے یا نہیں لگے، ان کو ایک طرح یہ 3 حلقے بنا کر 3 پرچے بنا کر پرچہ تیار کر کے ہمیں خبر کریں، پھر انشاءاللہ ہم مقامی کام کی بات کرتے ہیں۔ 10-15 منٹ کے لیے صرف تشکیل ہو، کوئی چائے پانی بسکٹ کیک ناشتہ نہیں، ابھی پہلے کام پورا کر لیں پھر انشاءاللہ جو کرنا ہے کر لیں، ٹھیک ہے؟